الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء اکرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمان اعظام اور میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل ابھی مقرر تو باقی ہیں. ابھی ہمارے جامع مسجد کے امام و خطیب مفتی سلمان صاحب جو بلیا پور سے تشریف لائے ہیں اور مفتی عبدالعلیم صاحب جو ہمارے یہاں کے ہیں اور مفتی رئیس صاحب جو کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، اصل ان کا خطاب ہوگا. مجھے حکم ملا کہ چند منٹ آپ کو بات کرنی ہے تو میں حاضر خدمت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے وہ بات نکلوا دے جو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے نافع ہو. آمین. اصل یہ تعلیمی مظاہرہ ہے اور تعلیمی انعام کا ایک اجلاس رکھا گیا ہے، تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اسی پر کچھ گفتگو کی جائے، کچھ بات کی جائے تاکہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے نافع ہو سکے. دنیا میں جتنی قومیں آئی ہیں، بغیر تعلیم کی کوئی قوم ترقی نہیں کی ہے آج تک. یہ دنیا کی تاریخ رہا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آئی ہیں دنیا کے اندر میں، کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کی ترقی نہیں کیا ہے. اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے. اس لیے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں. ایک تو تعلیم مادی تعلیم ہے اور ایک تعلیم وہ ہے جو رب سے جوڑتا ہے. تو قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم وہ ہے جو بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے. تو ہمیں دونوں تعلیم کو حاصل کرنی پڑے گی. اپنے بچوں کو دونوں تعلیم اپنے بچوں کو دلانی پڑے گی، وہ دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی. اس لیے کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے دشمن کے پاس اگر 10 کلومیٹر مار کرنے والی ہتھیار ہے تو ہمیں 15 کلومیٹر مار کرنے والی ہتھیار بنانی پڑے گی، تب ہم دشمن کی دفاع کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس سے کم دوری کی مار کرنے والی ہتھیار بنائی تو ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ خود مارا جائے گا. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ ہمیں دونوں تعلیم حاصل کرنی ہے.
یہ دنیاوی تعلیم کے اندر جو انسان ترقی کر رہا ہے، چاند تک پہنچ گیا، اور نہ جانے دنیا کتنی ترقی کے عروج پر پہنچ گئی اور کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں یہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے، لیکن وہ تو ترقی کر گئے، چاند تک پہنچ گئے، لیکن ان کا دل اندھیرا ہے، دل کے اندر روشنی نہیں ہے۔ یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ یہ روشنی قرآن کی تعلیم سے ملے گی، یہ روشنی دین کی تعلیم سے ملے گی، یہ روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دیں، تاکہ ہمارا بچہ ایک طرف دنیا میں آگے بڑھ رہا ہو، ترقی کر رہا ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسلام کی رہنمائی کر رہا ہو۔ جس شعبے پہ، اس لیے کہ ہم اور آپ جس شعبے پہ ہیں اس شعبے پہ ہم رہنمائی کر رہے ہیں دین کا، لیکن ایک بندہ ڈاکٹر ہے، ایک بندہ انجینئر بنتا ہے، تو وہ اس شعبے پہ دین کا جو ہے دائی ہے، وہ اس شعبے پہ دین کا رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ مولانا صاحب جو ہے اس کے اندر کتنی دینداری ہے، مولانا صاحب سچ بولتے ہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، یہ سچ بول رہا ہے، اس کے عادات اچھے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہاں پر جو دین کی نمائندگی کرے گا وہ ڈاکٹر دین کی نمائندگی کرے گا، وہ انجینئر جو اپنے شعبے پہ ہے وہ وہاں پر دین کی نمائندگی کرے گا۔ جب اس کے اندر دین نہیں ہوگا، جب دینی تعلیم سے وہ لیس نہیں ہوگا، دینی تعلیم سے ہم اپنے بچوں کو محروم رکھیں گے، تو پھر میرے بھائی اور دوستوں اور میری انمار بہنوں، پھر ہمارا بچہ وہاں نمائندگی نہیں کر سکے گا، پھر وہ اسی کی کلچر میں ڈھل جائے گا، اسی کی طور طریقے اس کی زندگی میں آ جائیں گے، پھر اپنا طور طریقہ اس کی زندگی ہم اس کو اپنے اسلام کا طور طریقہ اور اپنا طور طریقہ جو ہے اس تک نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے لیس کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا وہاں بھی کہ اگر ہمیں بھوکا رہنے کی ضرورت پڑے، ہمیں ایک وقت کم کھانے کی ضرورت پڑے، وہ منظور ہے، لیکن ہمارا بچہ تعلیم سے محروم رہے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس کا ارادہ کریں، اس کا پکا دل کے اندر میں ارادہ ہو کہ ہم کم کھائیں گے، ایک وقت کم کھائیں گے اور اپنی چیزوں کو، ضروریات کو کم کر دیں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، اپنے بچوں کو دونوں تعلیم سے لیس کریں گے، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم سے لیس کریں گے، تاکہ ہمارا بچہ جو ہے جس جگہ جائے وہ دین کا نمائندہ ہو، وہ ایمان، وہ اسلام کا نمائندہ بن کر کے وہاں جائے ہمارا بچہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ہندوستان کے اندر میں جب قرآن کی تعلیم وہ ان کے اندر آئی، اور جب قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم سے وہ لیس تھے، تو دنیا ان کی کیسے قدم چومتی تھی، اور دنیا والے ان کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اور دنیا ان کو کیسے ہاتھوں ہاتھ لیتی تھی۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کی زندگیاں شراب اور شباب اور ساری چیزوں میں کون ایسی برائی تھی جس کے اندر نہیں تھا، لیکن جب قرآن کی تعلیم آیا، دین کی تعلیم ان کی زندگی میں آئی، تو ان کی زندگیاں بدل گئی۔ جو لٹیرے تھے، جو ڈاکو تھے، جو شراب پینے والے تھے، جو چوری اور بدمعاشی کرنے والے تھے، وہ دنیا کے رہبر بن گئے، اور پوری دنیا ان کے ذریعے سے ہدایت پا گئی، پوری دنیا کے اندر میں ہدایت عام ہوئی ان کے ذریعے سے۔ کب ہوا؟ جب ان کی زندگی میں دینی تعلیم آیا، جب ان کی زندگی میں قرآن کی تعلیم آئی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں جو ہے آپ کے سامنے قرآن سنا رہی تھی، الحمدللہ ماشاءاللہ، جیسے ایک حافظ قرآن پڑھتا ہے ویسے ہماری بچیاں قرآن پڑھ رہی ہے، جیسا ایک حافظ قرآن بہترین قرآن پڑھتا ہے ویسی جو ہے بچیاں قرآن پڑھ رہی ہے۔ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے مرد حافظ بنا کرتے تھے، الحمدللہ جامعہ فاطمۃ الزہرا کا یہ دین ہے کہ آج ہماری گاؤں کی 3 بچیاں حافظ قرآن بن گئی، اور جو ہے اس قرآن کو جو 30 پارے ہیں اپنے سینے پہ اس کو محفوظ کر لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کے بچے اور بچیاں حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ کل اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن میں سونے کا تاج پہنایا جائے گا، وہ ایسا تاج ہوگا جو سورج سے بھی زیادہ
ज्यादा रोशन होगा, सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ होगा। वो लोग पूछेंगे ये कौन सा नबी है, कौन सा फरिश्ता है जिसको ये मकाम मिला है। हदीस के अंदर आता है लोग पूछेंगे ये कौन है जिनको इतना इतना एजाज इकराम और इतना सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ सोने का ताज पहना गया, ये कौन है? तो फरिश्ते कहेंगे ये वो है जिन्होंने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को हाफिज कुरान बनाया था। तो ये हाफिज कुरान जब बनेगा, आपको एक वाकया बताता चलो, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा जब हाफिज कुरान हुआ, जब हाफिज कुरान बन करके आया और फिर उसकी तकरीब में, उसकी खुशी में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक प्रोग्राम रखा और फिर बहुत खुश हुए और कहा कि जाओ अपने दादा से मुबारकबाद ले लो, कि दादा जान से जो शाहजहां से मुबारकबाद लेकर के आओ। तो वो अपने दादा जान के पास जब मुबारकबाद लेने के लिए गया तो उसके दादा जान की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। तो पूछा दादा आपको तो खुश होने की चीज थी कि मैं हाफिज कुरान हो गया, मैं हाफिज हो गया, आपको तो खुश होना चाहिए था। तो दादा रोने लगे और ज्यादा रोया और कहा कि बेटा तू हाफिज हुआ है, तेरे बेटे को, तेरे बाप को कल क़यामत के दिन में सोने का ताज पहनाया जाएगा, उसके साथ एहसास व इकराम का मामला होगा, लेकिन मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं है, कल मेरे साथ जो है मेरे साथ वो मामला नहीं होगा। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को सुना तो आपको बताऊं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त ये इरादा किया कि जो है आज के बाद से मैं कुरान याद करना शुरू करूंगा और पूरी यानी कि बादशाहत के साथ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 6 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया। 6 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया। तो आप सोचें कि एक हाफिज कुरान की माँ बाप का वहाँ क्या इकराम होगा। जिस हाफिज कुरान को कहा जाएगा कि आप अभी खड़ा रहें, जिसको 10 अपने हदीस माता अपने खानदान के 10 लोगों को, ऐसे 10 लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा, जिनके बारे में हाफिज कुरान के बारे में आएगा कि आप इसको जिसके बारे में आप सिफारिश करेंगे उसकी माफी हो जाएगी, उसकी बख्शिश हो जाएगी। 10 ऐसे अपने खानदान वालों को वो हाफिज कुरान जन्नत में अपने साथ लेकर के जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब कुरान की तालीम जिंदगी में आती है तो एक इनकलाब उसकी जिंदगी में आता है, एक ईमानी और रूहानी ताकत उसकी जिंदगी में आती है। आइए एक शख्सियत से आपका तारुफ कराओ जिसको सारे लोग, पूरी दुनिया जिनको जानती है, जिनको मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। जब उनके जिंदगी में उनके माँ बाप ने ऐसी तरबियत की, इसलिए औलाद की तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप जैसी तरबियत करेंगे अपनी औलाद की, वैसी औलाद की तरबियत होगी। काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप बड़े नेक और साले थे, जब उनको मकतब में दाखिल कराया शुरू में तो अपने बेटे के ज़हन को कैसे बनाया काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह का। जब वो मदरसे से आते, मकतब से आते तो माँ कहती बेटा पहले मुसल्ला बिछाओ, फिर अल्लाह तबारक व तआला 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से खाना मांगो, तुझे भूख लगी है अल्लाह से मांगो। तो कहते हैं कि काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह आते, मुसल्ला बिछाते, 2 रकात नमाज पढ़ते और फिर अल्लाह तबारक व तआला से कहते अल्लाह मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। और माँ चुपके से ताक में जो है खाना रख दिया करती थी। अपने बेटे की तरबियत कर रही है, अपने बेटे का जो ताल्लुक अल्लाह से जोड़ रही है ताकि मेरे बेटे का रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाए, उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए, उसकी तरबियत शुरू से कर रही है। कहते हैं कि कुछ दिन गुजरा, कुछ महीने गुजरा, एक दिन किसी तकरीब में माँ बाप को जाना हो गया दोनों को। अब इत्तेफाक से खाना रखना भूल गई, माँ खाना रखना भूल गई ताक में। अब काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह को माँ ने ये सिखाया था कि बेटा तुझे आना है, वजू बनानी है, 2 रकात नमाज पढ़नी है और अल्लाह से अपनी जो है अपनी चीजों का इजहार अल्लाह से करना है। काकी बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह आए, मकतब से किताब रखा और मुसल्ला बिछाया, वजू बनाई, 2 रकात नमाज पढ़ी, कहा अल्लाह मुझे भूख लगी है खाना दीजिए। कहते हैं ये दुआ की और फिर जैसे खाना रखा रहता था रोजाना उसी तरह खाना रखा हुआ था, वो उठाया और खाना खा लिया। अब माँ बाप वहां परेशान है कि मैं अपने बेटे को कुछ महीने से जो ज़हन बना रहा था
جو اللہ سے تعلق چھوڑ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور یہ یقین ہو جائے میرے بیٹے کو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین میرے بیٹے کا صحیح ہو جائے۔ تو کہا کہ جب وہ ادھر پریشان ہے، وہ دعا کر رہی ہے ماں دل میں، یا اللہ کو ایسا تو صورت نکال دے کہ جو تجھ سے میں تعلق چھوڑ رہا ہوں، یا اللہ آج میرے بیٹے کا تعلق تجھ سے ٹوٹ جائے گا، اس کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں ادھر ماں دعا کر رہی ہے، ادھر بیٹے نے مصلے پہ دعا کی، ادھر کھانا مل گیا، وہ کھانا کھایا، آرام سے سو گیا۔ ماں باپ جب آئے تو دیکھا بیٹا سویا، پہلے اٹھایا اسے، پوچھا بیٹا کھانا کھائے؟ تو کہا کھانا تو کھا لیا۔ تو کہا کہ لیکن آج کے کھانے میں اور پہلے کے کھانے میں فرق تھا، آج کا کھانا جو ہے وہ بہت ہی مزیدار تھا۔ تو پھر ماں باپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کی لاز رکھ لی کہ میرے بیٹے کے جو یقین بنا ہوا تھا وہ یقین میرے بیٹے کا ٹوٹا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنے اولاد کی صحیح جو ہے اس کی تربیت کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کی تعلیم کی طرف اس کی توجہ دلائیں کہ تاکہ ہمارا بیٹا دین کا تعلیم حاصل کرے۔ یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دنیا میں سب سے بہتر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو کہا ہے تو فرمایا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے مدارس، یہ مکاتب، یہ جو مکاتب دینیہ ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، یہ دین کی چھاونیاں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدارس، یہ بڑے بڑے مدارس، یہ مکاتب چھوٹے چھوٹے، یہ چھوٹے چھوٹے جو مدارس ہیں وہ چھوٹے دین کی چھاونیاں ہیں، بڑے مدارس بڑے دین کی چھاونیاں ہیں جو باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو ہے یہیں سے وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں جو، اور وہ بچے نکل رہے ہیں جو دنیا والوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہی وہ مدرسے، یہی وہ مکاتب ہیں جہاں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جہاں سے محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جہاں سے مولانا محمود شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جہاں سے حسین احمد مدنی، جہاں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، جہاں سے عطا اللہ شاہ بخاری، جہاں سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ساری شخصیات انہی مدارس اور مکاتب سے نکل کر جو ہے اور امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جب ان کے اندر قرآنی تعلیم آئی، جب دین کا تعلیم آیا تو یہ ایک انقلاب ان کی زندگی میں آیا، اور پھر جو ہے یہ دین کے اور قوم کے رہبر بنے اور رہنما بنے۔ تو ہم چھوٹے مدارس کو چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ ہم اس کا تعاون کریں، ہر مدرسے کا، ہر مکاتب کا ہم تعاون کریں، ہم اس کا ساتھ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر کے کام کر سکے۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ یہ فاطمۃ الزہرا للبنات آپ کے سامنے کئی سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ اکثر بچیاں جو ہے آپ کی یہاں سے پڑھی ہوئی، اور الحمدللہ ابھی میں نے سنا بہترین قرآن پڑھ رہی تھی، بہترین نعت، بہترین بیان کر رہی تھی، ہے نا بچیاں؟ دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا دل۔ تو یہ ساری چیزیں پروگرامات دیکھ کر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقیات سے نوازے، دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ روانہ ہوتا ہوں کہ تعلیم کیا کہتی ہے؟ تعلیم کہتی ہے کہ زمانہ نام ہے میرا، میں سب کو دکھا دوں گا، زمانہ نام ہے میرا، میں سب کو دکھا دوں گا، جو تعلیم سے بھاگے گا اس کا نام مٹا دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔